فلائٹ ہے، اسی لیے آئیے محبت کے ساتھ اور ایک اعلان سن لیں کہ یہ کتاب شریعت کے ضروری مسائل جس میں 292 مسائل ہیں روز مرہ کی زندگی گزارنے کے، بڑے آسان لغو لہجے میں، اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ یہ کتاب 30 روپیہ اس کا ہدیہ ہے، اس کو تعریف مولانا وسیم اصغر خان صاحب قبلہ اشرفی نے کی ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پورا مجمع دل لگا کر علی کے بیٹے کا استقبال کر لے، ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر لگے کہ کسی اور کے بیٹے کا نہیں ہے، حیدر کرار کے بیٹے کا آپ استقبال کر رہے ہیں، پورا مجمع دل لگا کر نعرہ تکبیر، اور محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت للعالمین کانفرنس، نبی حضور سرکار کلاس، اولاد مولا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی، نعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی، کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی، کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی۔ پریشان ہو تو دربار شہ سمنا میں آ جاؤ، یہ کہنا بھول جاؤ گے پریشانی نہیں جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجأنا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ رحمت دو عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ بہت کم کانفرنسز ایسی ہوتی ہیں جہاں مقرر کو پابند کیا جاتا ہے عنوان دے کر، اور عام طور پر تو یہ ایک بہت اچھی پہل ہے، اور یہ میری خواہش بھی اور میں ہمیشہ کہتا بھی تھا کہ کانفرنسز کے معیار اور جلسوں کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کے اسٹینڈرڈ کو ہائی لیول تک لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ پابند کیا جائے، تاکہ ایسے مقرر اسٹیج سے رخصت ہو جائیں جو چند یاد کر کے 20 سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ چونکہ یہ جو محفلیں ہوتی نا، یہ لین دین کی ہے، اور سارا نظام آپ دیکھیں گے تو لین دین پر کھڑا ہے، اور یہ تمیز، یہ سینس، یہ آپ میں خوب ہے، ہم میں بھی ہے، آپ میں سبھی میں ہے۔ لین دین سمجھتے ہیں، اسی لین دین میں تو 24 گھنٹے گزرتے ہیں کسی فکر میں۔ بات سمجھ کی ہے، کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے، یہاں گڑبڑ ہے۔ لین دین یہ بری چیز نہیں ہے، سلیکشن ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے، سمجھ غلط ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو محفل ہے یہ بھی لین دین کی ہے، کیونکہ میں آپ تک آیا اور مجھ سے قبل جتنے بھی علماء اہل سنت نے آپ کے درمیان آ کر خطاب کیا، ان کی نیت الگ ہے، آپ کی نیت الگ ہے، پر ہے لین دین۔ اگر یہاں گڑبڑ ہو جائے تو پورا رزلٹ بدل جائے گا۔ مثلا اگر آپ یہاں آئے ہیں یہ سوچ کر کہ چلو دیکھتے ہیں آج کون کون آیا ہے، کس کی ڈائیلاگ ڈیلیوری اچھی ہے، کس کی آواز اچھی ہے، کس کا اسٹائل اچھا ہے، اگر یہ نیت کر کے گھر سے نکلے ہیں تو فیصلہ غلط ہو گیا، آپ کا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور رات گزر جائے گی۔ اگر ایسی سوچ آپ کی ہے کہ یہ محفلیں انٹرٹینمنٹ کی ہیں، منورنجن کی ہیں، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے اور آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ گھر سے نکلیں اس طرح کی محفل میں شرکت کے لیے تو نیت بہتر ہونی چاہیے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا تعلق نیت سے ہے۔ نیت اچھی تو رزلٹ اچھا، نیت بری تو رزلٹ برا۔ وقت وہی ہے، رات وہی ہے، بیٹھنا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی، رزلٹ برا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو برادران ملت اسلامیہ اسی طرح سے اسٹیج، اگر میں یہ سوچ لے کے آیا کہ آج تھاک جما دوں گا، آج اسٹیج لوٹ کر لے جاؤں گا، آج تو جو کچھ بھی ہوں گا صرف میں رہوں گا، اپنی دھمک اپنی حنک چھوڑ کر جاؤں گا، تو میرا آنا بیکار ہو گیا، کوئی فائدہ مجھے نہیں پہنچا۔ تو جب آپ گھر سے نکلو
تو یہ سوچ کر نکلو کہ آج مجھے اپنی علماء سے کچھ لینا ہے. کیا سوچ ہونی چاہیے آپ کی؟ ہمیں لینا ہے. اور میں اپنے علماء سے اپیل کرتا ہوں جب آپ اس اسٹیج کی طرف روانہ ہوں تو یہ سوچ لے کر چلیں کہ آج مجھے اپنی ملت کو کچھ دینا ہے. تو یہ لین دین پیارا ہے، اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. تو مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ موجودہ حالات اور مسلمان. موجودہ حالات تو آپ کے سامنے ہیں. پہلے گھر سے شروع کرتا ہوں پھر باہر بات کرتا ہوں. ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں؟ نفسا نفسی کا عالم، بے اعتمادی، نفرتوں کا کاروبار، بڑائی کا سودا، انانیت، تکبر، کسی کو تسلیم نہیں کرنا، بڑا نہیں بن پا رہا، چھوٹا نہیں بن پا رہا، بڑے کا ہاتھ شفقت کے لیے اٹھنا بند ہو گیا تو چھوٹوں نے عزت کے ساتھ سر جھکانا چھوڑ دیا. آج ہر رشتے کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی چھت، وہاں ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بھابھی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے. یہ تمام رشتے ایک چھت کے نیچے ہیں لیکن ایک نہیں ہے. چھت ایک ہے اور اس چھت کے نیچے جو لوگ موجود ہیں وہ ایک نہیں. گھر سے نکلے مسجد کے اندر صفیں کئی ہیں، صفوں کے مطابق بھی ہم بھی کئی ہیں. وہاں بھی الگ الگ خیال، الگ الگ فکر، الگ الگ انداز لے کر مسجدوں کے نام پر جھگڑے ہو رہے ہیں، مدارس کے نام پر جھگڑے ہو رہے ہیں، زبان کے نام پر جھگڑے ہو رہے ہیں، کاسٹ کے نام پر جھگڑے ہو رہے ہیں، چھوٹے اور بڑے کے نام پر جھگڑے ہو رہے ہیں. یعنی انتہا تو یہ ہے کہ مشرب کے نام پر جھگڑے ہو رہے ہیں. انتہا ہو گئی کہ یہ میرا پیر، یہ تیرا پیر، یہ اس کا پیر، یہ اس کا پیر. یہاں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں. میرے مولانا، تیرے مولانا، ان کے مولانا، ان کے مولانا، میرے مفتی، تیرے مفتی، ان کے مفتی، ان کے مفتی. ہر طرف جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ انفرادیت. اب ہر فرد جو ہے اپنے آپ میں انجمن بنا بیٹھا ہے. تو رزلٹ تو یہی آنا ہی تھا جو آج ہمارے پاس ہے. 313 جب متحد تھے تو ایک نعرہ لگایا تو اس نعرے کی گونج پوری دنیا میں سنائی. اس کا رزلٹ آج موجود ہے کہ دنیا کی اس زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں اس نعرے کی گونج کو دہرانے والے موجود نہ ہو. تو 313 تھے، اثر یہ آیا اور آج کروڑ سے کروڑ میں ہم موجود ہیں. خود اس ملک میں 30 کروڑ موجود ہیں. لیکن آج ہمارے نعرے فقط گائے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نعرہ لگائیں گے ایوان باطل میں زلزلہ آ جائے گا. یہ کہا جاتا ہے پر خود میں نہیں آتا. جب خود میں نہیں آیا تو ایوان باطل میں کب آئے گا؟ زلزلے کی ضرورت سب سے پہلے ہمیں خود ہے. اگر اپنی ذات میں زلزلہ پیدا ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسی ذات جب نعرہ لگائے گی تو ایوان باطل میں زلزلہ ہی نہیں پورا ایوان ڈھہ جائے گا. تو ایوان ڈھہ جائے گا.
یہ ہے حالات ہمارے، یہ ہے حالات تعلیمی اعتبار سے غائب، ہمارا کوئی مقام نہیں، سماجی اعتبار سے اسی ملک میں آپ کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس محلے میں گالی گلوچ گندگی شور زیادہ اور بچے ننگے گھومتے ہوئے سڑکوں پر نظر آ جائیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو وہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ ہے ہمارے حالات۔ سیاسی اعتبار سے فقط آپ ایک ٹول ہیں، جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ استعمال کرتا ہے اور آپ کو پھینک دیتا ہے، اور آپ اپنے کمروں میں جا کر اپنی چھلاہٹ نکالتے ہیں، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنی چھلاہٹ نکالتے ہیں، فقط آپ اتنی ہی ذمہ داری اپنی سمجھتے ہیں کہ چار لوگ بیٹھ کر چائے خانے پر چائے کی چسکیوں کے ساتھ حالات حاضرہ پر غور و فکر ہو گیا، بات ختم۔ کرنا وہی ہے جو ہوتا ہے۔ کس جگہ پر سماجی اعتبار سے ہم نہیں آگے بڑھ سکے، تعلیمی اعتبار سے ہم پیچھے، سیاسی اعتبار سے پیچھے، یہ آ جاتا ہے۔ یہ اندر کی بات ہے، اور باہر کی بات کیا ہے؟ جو چاہے آپ کو جو کہہ دے، اس سے بار بار کہہ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان ایسے ہیں۔ اور جس قوم پر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جس قوم کو ظالم قرار دیا جا رہا ہے، جس قوم کو مذہبی جنگوں کو توڑنے والا کہا جا رہا ہے، جس قوم کو آتنکوادی کہا جا رہا ہے، وہ قوم چادر اوڑھ کر سو رہی ہے، اسے کوئی مطلب نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ اور پتہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی باؤنڈری میں ہی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہیں۔ جب ہم اپنے گھر ہی میں پھنسے ہوئے ہیں تو باہر نکلیں گے کب؟ جب باہر نکلیں گے نہیں تو دیکھیں گے نہیں تو جانیں گے نہیں کہ آپ کے خلاف کیا ہوگا۔ اب تو مصروف ہیں، خود اپنے بھائی کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں ہی جھگڑا کر رہے ہیں، چچا بھتیجے سے بھتیجا، چچا سے باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بھائی بھائی سے، بھائی بھائی سے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بولے ایسا نہیں ہے؟ اور ایسا کب ہو رہا ہے؟ جبکہ ہمیں آپ نہیں کہہ سکتے اور میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ بتانے والے نے ہمیں بتایا نہیں، نہ آپ کہہ سکتے ہو نہ میں کہہ سکتا ہوں۔ کیا یہ پہلا جلسہ ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں، مہینے میں 2-3 ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جلسے ہوتے ہیں، گلی گلی ہوتے ہیں، محلے محلے ہوتے ہیں، اور ان گلی گلی محلے محلے میں جو جلسے ہوتے ہیں، کرسیاں لگتی ہیں، آپ بیٹھتے بھی ہیں اور رات بھر بیٹھتے ہیں۔ آنے والا مقرر کیا کہتا ہے؟ اختلاف کرو۔ آنے والا مقرر کیا کہتا ہے؟ جھگڑے کرو۔ آنے والا مقرر کیا کہتا ہے؟ بد اخلاقی کرو۔ آنے والا مقرر کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ دو، دوسرے کے مالوں پر نگاہ رکھو، یتیموں کا مال ہڑپ کر لو، بیواؤں کو پریشان کرو، اور عورتوں پر ظلم کرو، ناانصافی قائم کرو، نفرت کے بازار کو گرم کرو۔ کیا آنے والے نے یہ کہا؟ کوئی ایک مثال بتائیں کہ کسی بھی جلسے میں اس طرح کی گفتگو ہوئی ہو؟ سبھی جگہ ہر آنے والا نبی کی سیرت کو پیش کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو پیش کرتا ہے، اور نبی کی سیرت اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ افراد جو ہمارے درمیان تو نہیں پر ہمارے درمیان میں۔ آپ دیکھیے
کہ جنہوں نے نبی کی سیرت اور نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، بظاہر ہمارے درمیان تو نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے دور بھی نہیں، ہمارے درمیان، ہمارے دلوں کے قریب ہے۔ یہ بھی بتایا گیا، یہ بھی بتایا گیا، اور اس پہ آپ نے نعرے بھی لگائے، سبحان اللہ بھی کہا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا آگے والے پیچھے والے دائیں بائیں بائیں والے، میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، مسرور کروں گا۔ میں آپ کو بے حس کرنے نہیں آیا ہوں، احساس دلانے آیا ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ کیونکہ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے سوکھا ہے، لیکن میرا پسندیدہ ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اب سنجیدگی سے گفتگو ہو، پلٹ کر اگر سوچو تو کیا کیا ہے آپ نے؟ صرف نعرے تو لگائے ہیں، اور کیا کیا؟ اس کے سوا بھی کچھ کیا ہے؟ رات بھر نعرے لگائے، اور سب سے پہلے اگر کچھ چھوڑا ہے تو فجر کی نماز۔ تو چھوٹی کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری بحیثیت مسلم پوری کر دی، ایوان باطل میں زلزلہ بھی لے آئے، دنیا ہم نے فتح بھی کر دی، سب کچھ تو اس رات میں ہو گیا، اب بچا کیا جو ہم کریں؟ تو جب کچھ بچے ہی نہیں تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہر جگہ پر، ہر سیکٹر میں، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ضروری نہیں کہ آپ پائے جائیں، ایک دو سے بھی نمائندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ایک سیکٹر ایسا ہے جس میں آپ بڑے مالدار ہیں، شو روم میں بھی رکھا ہے اور اسٹاک میں بھی مال بھرپور ہے، انتظار کر رہا ہے باہر آنے کے لیے۔ وہ کون سی دنیا ہے، وہ کون سا سیکٹر ہے؟ نعرہ۔ یہاں بھرپور آپ کے پاس ہے، کچھ نعرے مارکیٹ میں آ چکے اور کچھ ابھی اسٹاک میں رکھے ہیں، باہر آنے کے لیے تیار ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اور اتنے نعرے ہیں آپ کے پاس، اتنے نعرے ہیں، ان نعروں کو سمجھنے کے لیے بھی گھنٹوں تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، بات کو اتنی ہے، آئی نہیں سکتی۔ اگر کوئی تبدیلی آ سکتی تھی تو آنی چاہیے تھی نا، آنی تو چاہیے تھی، تو فقط نعروں سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیل آپ ہو جائے، اپنے آپ کو بدل لو، ذمہ داری صرف آپ کی ہے، اپنے آپ کو بدل لو۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان کے ساتھ ایسا کر دو، ان کے ساتھ ایسا کر دو، نہیں کہوں گا۔ میں صرف آج آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ ایسا کریں۔ کتنا ایماندار بنیں گے آپ کو کسی سے محبت ہو یا نہ ہو، پر اپنے سے تو محبت ہے نا، اپنی جان سے محبت تو ہے نا، اپنی ذات سے محبت ہے یا نہیں، یہ بتاؤ بھائی، ہے؟ تو اسی کے ساتھ ایمانداری سے کریں اور اسی کا خیال ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذات کا خیال کر لیا تو سارے خیال آپ کے پاس موجود ہیں۔ شروعات آپ کو اپنی ذات سے کرنا ہے۔ مثلا آپ سوچ لو کہ آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، جھوٹ بولنے سے آپ کی ذات کو نقصان ہے، پڑوسی کو نہیں۔ کس کو نقصان ہے؟ آپ کو۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے جب جاؤ گے تو اکیلے سارے لوگ محلے والے آپ کو قبر میں پہنچا دیں گے، وہاں کون ہے؟ اکیلا آپ ہی، اور وہ کوئی بدلے گا نہیں، آپ ہی ہیں۔ شخصیت نہیں بدل جائے گی، ذات آپ ہی کی ہے جو زمین پر تھی۔ فرض ہی بدلا ہے کہ آپ زمین پر تھے، اب زمین میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذات آپ کی ہے تو فیس بھی آپ ہی کو کرنا ہے۔ پھر اٹھائے جائیں گے تو جنت اور جہنم دو جگہ ہے، وہاں جانے والے بھی آپ ہی ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں۔ کہ آپ کے جھوٹ بولنے سے کوئی دوسرا چلا جائے ایسا نہیں، آپ ہوں گے، آپ ذمہ دار ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو بہتر کریے، یہ ذمہ داری تو کم سے کم آپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے نبی نے ہمیں فارمولا دیا۔ اپنی پوری زندگی ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنائیں گے، تو ہمیں اپنے آقا کو دیکھنا ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔
جو ہمارے لیے، جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور جس کی کسی بھی بات پر شک اور شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا، امپاسبل، صرف ہمارے آقا کی ہی بات ہے، بات رب، جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ باقی یہاں تو تعویل ہو سکتی ہے لیکن یہاں نہیں، باقی یہاں گنجائش ہو سکتی ہے پر یہاں نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات، اس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارے پاس جوش بہت ہے، لیکن جتنا جوش ہے اتنا ہی ہوش کم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جبکہ جس جوش میں ہوش نہ ہو وہ جوش ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بیلنس ہونا ضروری ہے، جوش کے ساتھ ہوش کا ہونا۔ اور جوش میں آ کر نہ جانے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں سے مظلوم بن کر نکلتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ حکومت کوئی ظلم کر دے، ایڈمنسٹریشن کوئی ظلم کر دے یا کوئی ذات ظلم کر دے، ہم احتجاج کرنے باہر نکلے کیا سوچ کر؟ مظلوم بن کر نکلے تھے۔ لیکن اتنا جوش آتا ہے اور ہوش کی جب کمی ہوتی ہے تو مجرم بن کر باہر آتے ہیں۔ رخصت کب ہوئے؟ مجرم بن کر۔ یہ وہ جوش ہے جس میں ہوش نہ ہو تو مظلوم کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا فائدہ باہر والے بھی اٹھا رہے ہیں، وہ آپ کو بانٹتے چلے جا رہے ہیں، گروپس میں آپ کو بانٹتے چلے گئے اور آپ کی طاقت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی۔ آقا نے غیروں کو متحد کر کے ایک ٹیم تیار کی۔ آپ دیکھیے بہت سی جگہوں پر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم صرف 23 سالہ زندگی پر نبی کی خوب بات کرتے ہیں۔ 23 سالہ وہ زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد۔ اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ 23 سالہ زندگی ہے۔ اس پر تو ہم بات بہت کرتے ہیں، پر اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے نبی کی وہ ہے 40 سال۔ اور ہم اہل سنت ہیں، ہمیں پتا ہے کہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان، اس وقت بھی نبی ہے، نبی اس وقت بھی نبی ہے۔ حضرت جبرائیل کی تخلیق سے پہلے بھی نبی، میکائیل کی تخلیق سے پہلے نبی، فرشتوں کی تخلیق سے پہلے نبی، عرش اور فرش کی تخلیق سے پہلے نبی۔ یعنی جب کچھ نہ تھا تو صرف رب ہی رب، اور جب رب نے اپنے نور سے نبی کا نور بنایا تو رب اور نور، رب اور نور، تیسرا کوئی نہیں، تب بھی نبی، تب بھی نبی۔ تو جب نبی کی میلاد ہوئی مکہ کی سرزمین پر تو نبی ہے، مکے کی گلیوں میں چلے پھرے بچپن، وہ ننھے ننھے پاؤں لے کر جب گلیوں میں چلے ہیں تو بھی نبی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے تو بھی نبی ہے، وہاں سے جب لوٹ کر مکہ پھر آئے تو بھی نبی ہے۔ وہ 40 سالہ، تو نبوت 40 سال میں نہیں ملی ہے، اعلان نبوت 40 سال کا۔ اعلان کرنا اور ہونا دونوں میں فرق ہے۔ اب لوگ نہیں سمجھ پائے تو یہی کہنے لگے 40 سال بعد، 40 سال بعد، یہ کیا 40 سال بعد؟ 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے۔ پر نبی کی وہ زندگی کا جو 40 سالہ وقفہ ہے، آئیے اس طرف دھیان دیں۔ حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں سے ہمیں جواب ملتا ہے۔ اگر واقعی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، تو آؤ اپنے ان مسائل کو جو آج ہمارے سامنے ہیں اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ تو کیسے؟ نبی کے حکم، نبی کے قول، نبی کے عمل، اس کو ہم اپنے سامنے جب رکھیں گے تو ہم صحیح معنوں میں مقابلہ کر پائیں گے۔
تو 40 سالہ زندگی اٹھا کے تھے. ابھی نے تو ابھی اعلان نہیں کیا، اعلان نبوت کیا نہیں، تو نبی پھر جن کے درمیان ہے وہ کون ہے؟ اعلان نبوت ہوا نہیں، اور جب ہوا نہیں تو نبی ملتے بھی ہیں. نبی نے بکریاں بھی چرائی ہیں. نبی ان سوشل نہیں تھے، بہت سوشل ہے. اگر ان سوشل ہوتے تو پھر نبی کو امین کیوں کہتے؟ شہر مکہ کے رہنے والے لوگ امین کیوں کہتے؟ اگر ان سوشل ہوتے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو لوگ اپنی امانتیں نبی کے پاس رکھتے کیوں؟ اگر نبی ملتے جلتے نہیں تو اہل مکہ یہ کیوں کہتے کہ صدیق ہے، صادق ہے؟ صادق اسی بنیاد پر کہا کہ نبی ان سے ملے جلے، اٹھے بیٹھے، معاملات کیے، تبھی تو انہوں نے جانا کہ جس سے ہم معاملات کر رہے ہیں وہ نہایت ہی ایماندار ہے، وہ سچا ہے. معاملات کیے تبھی تو انہوں نے جانا، بنا معاملات کیے جان لیں گے؟ نبی نے غاروں میں زندگی نہیں گزاری، سماج کے اندر زندگی گزاری. وہ سماج کیونکہ ابھی ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ نبی نے جب اعلان ہی نہیں کیا ہے تو پھر سماج کون ہے آپ سمجھ لو، وہ کون لوگ ہیں سمجھ لو. اور آج ہمارے سامنے کون لوگ ہیں بولو، کوئی فرق ہے کیا؟ ہمارے سامنے بھی مورتی پوجا کرنے والے ہیں اور وہاں نبی کے سامنے بھی مورتی پوجا کرنے والے. ماحول تو ہے، ماحول تو ہے. پھر نبی کے کردار ہی کو تو دیکھیں گے. تو اب بینگ اے مسلم، بینگ اے امتی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کیا نبی نے پلٹ کر کانٹے بچھائے؟ نبی کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، کیا نبی نے پلٹ کر کوڑا پھینکا؟ آپ کے راستے میں اگر کسی نے کانٹا بچھا دیا تو آپ کیوں کانٹے بچھا رہے ہیں؟ یہ کس نے سکھایا؟ یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ نبی نے تو یہ سکھایا تھا کہ اگر کانٹے بچھائے تو کانٹے نہیں بچھانا. اور جس نے نبی کو فالو کر دیا وہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے مریدوں سے کہ دلی کی زمین پر بیٹھے ہوئے محبوب الہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹا بچھائے تو تم اس کی راہ میں کانٹے مت بچھانا، کیونکہ اگر تم نے بھی اس کی راہ میں کانٹے بچھائے تو لوگ کہاں چلیں گے؟ جملہ دیکھو، محبوب الہی کا فرما رہے لوگ کہاں چلیں گے. یہاں بھی فکر ہے سب کی. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کہاں چلوں گا، یہ نہیں کہہ رہے مسلمان کہاں چلیں گے، یہ نہیں. بنا تفریق محبوب الہی فرما رہے ہیں لوگ کہاں چلیں گے. چونکہ انہوں نے نبی کے کو سامنے رکھا ہے. میرے آقا نے کیا کیا؟ جب ان کی راہوں میں کانٹے پھینکے گئے تو میرے آقا نے کیا کیا؟ کانٹے نہیں بچھائے. میں بھی نہیں بچھا سکتا کیونکہ میں ان کا غلام ہوں. مجھے تو اپنے آقا کو فالو کرنا ہے. ہمارا آئیڈیل رب کی جانب سے کوئی اور نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں انہیں دیکھنا ہے. یہ دنیا کے لوگوں کا ہمیں دنیا دیکھ کر اپنا مزاج بنانا اور اپنی سوچ بنانا، یہ ایسا کرتے تو ہم بھی ایسا کریں گے. نہیں کرتا. بوڑھی عورت کوڑا پھینک رہی ہے، کیا کبھی آپ نے سنا کسی مقرر کی زبان سے کہ نبی نے پلٹ کے کوڑا پھینک دیا اس کے اوپر؟ کیا کسی عالم نے آپ سے یہ کہا کہ نبی نے اس عورت کو برا بھلا کہا؟ کیا کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ نبی اس پر ناراض ہوتے تھے؟ کیا کبھی آپ سے کسی عالم نے آپ کو کہا کہ نبی نے اسے بد دعائیں دی؟ کہنے والے، ہر آنے والے نے کیا کہا آپ سے کہ بوڑھی عورت کوڑا ڈالتی. نبی کیا کرتے تھے؟ اپنے کپڑے کو یوں چھاڑ دیتے، اتنی ہی دیر رکتے تھے. کتنی دیر؟ جتنی دیر میں یوں کپڑا جھاڑ دیتے.
اور پھر نبی آگے بڑھ جاتے تھے، نہ پلٹ کر کچھ کہتے تھے، نہ پلٹ کر کچھ کہتے، نہ کوئی بات، نہ بد دعائیں، کچھ بھی نہیں، صرف اتنی دیر رکتے تھے۔ اب کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارے راستے میں کوئی کسی طرح کی بھی رکاوٹ پیدا کرے، ہمارے ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو رکنا کتنی دیر ہے؟ اتنی دیر کی جتنی دیر میں وہ جھڑک دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ چلے گا، سنجیدگی سے سنتے رہو، مزہ آتا رہے گا، کیونکہ میں آنکھ بند کر نہیں کرتا، تقریر میں دیکھ کے کرتا ہوں، تو مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ سن رہے ہو، آپ سمجھ رہے نا؟ تو مجھے جوش میں لانے کے لیے آپ کا چاہتے رہنا ضروری، اور آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ سن رہے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ایک بات یہ آ گئی، اب دوسری یہیں غور کرو، فکر کرو۔ ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا، ہم غور و فکر نہیں کرتے، جبکہ قرآن بار بار کہتا ہے کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ قرآن کہہ رہا غور و فکر کرو، یہ قوم ایسی کہتی ہے یہ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں، کہ ہمیں کرنا ہی نہیں، ورنہ اسی جہاں پہ رکو، سوچو۔ بہت بار یہ واقعہ سنا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس اینگل سے سوچا یا نہیں سوچا، مجھے یہ اینگل ملا رب کے فضل سے۔ نبی کہاں جا رہے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف، ٹھیک ہے؟ آج کے موجودہ دور میں خانہ کعبہ کی طرف آنے کے لیے ڈھیر سارے راستے ہیں، نہ جانے کتنے گیٹ ہیں، میں بھی اب تک شمار نہیں کر سکا، کبھی اس پر دھیان بھی دیا، لیکن ہے بہت ڈھیر سارے گیٹ، جدھر سے بھی آؤ گیٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ آج کی جب یہ پوزیشن ہے، اس زمانے میں تو کھلا ہوا تھا، اس زمانے میں تو کھلا ہوا تھا۔ نبی اسی راستے سے جا رہے ہیں جس راستے پہ بوڑھی عورت کوڑا لے کے بیٹھی ہے کوڑا ڈالنے کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں، جبکہ پورا کھلا میدان ہے، وہ پیچھے پیچھے تھوڑی نہ کوڑا لے کے بھاگ رہے ہیں۔ نبی راستہ بدل دیتے، بدلا نہیں، راستہ وہی رکھا۔ اب کیا جواب ملا آپ کو؟ نبی نے اپنے کردار سے، سیرت سے کیا بتایا؟ رکاوٹیں چاہے جیسی ہو، کبھی اپنا راستہ مت بدلنا۔ رکاوٹوں سے ڈر کر کبھی راستہ مت بدلنا، راستہ وہی رکھنا، راستہ وہی ہونا چاہیے۔ تو نبی نے راستے نہیں بدلے، راستہ وہی رکھا، بوڑھی اپنا کام کرتی رہی، نبی اپنا کام کرتے رہے۔ اب بھی یہاں میسج مل گیا، نبی کا پیغام ہمیں مل گیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ دشمن اپنا کام کرتا رہے، پر دشمنوں کی دشمنی دیکھ کر ہم اپنے کام کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنے راستے کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنے ٹارگٹ کو نہیں بدلیں گے۔ جانا ہے ہمیں اللہ تک، ہمیں اللہ تک جانا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ ہماری منشا ہے، یہی ہمارا ٹارگٹ، یہی ہماری زندگی کا مقصد۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حبیب ٹارگٹ سمجھنا ہے، نبی ہمیں ٹارگٹ دے، وہ آئیڈیل ہے، اور ہمیں نبی کے ہی اخلاق کو سامنے رکھنا، انہیں کی سیرت کو رکھنا، بغیر وہ سیرت رکھے ہوئے ان کے اخلاق کو سامنے رکھ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف ہمیں ہی نہیں، دنیا کو اگر کامیاب ہونا ہے، کسی بھی قوم کو اگر کامیاب ہونا ہے تو فارمولہ صرف ایک ہے، نبی کی ذات۔ جب تک ان کی پیروی نہیں ہوگی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تب یہاں کیا ملے؟ ایک ہی واقعے میں دیکھیں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے۔ نبی نے راستہ نہیں بدلا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ راستہ نہیں بدلا۔ نبی جا کر آ رہے ہیں اللہ کے گھر،
کیوں جا رہے ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے کہ قرب الہی حاصل کرنے کی یہ بھی ایک جگہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، قرب حاصل کرنے کی یہ بھی ایک جگہ ہے، یہ راستہ ہے. آپ سمجھے تو راستہ نہیں بدل رہے، ٹارگیٹ وہی. اور جب راستے میں رکاوٹ آئی اس کو کتنا لیا انہوں نے؟ جھاڑ دیا اور آگے بڑھ گئے. یہ ہے رکاوٹوں کا انداز، ہمیں دیکھنا ہی سکتا ہے. یہ ہمارے قدموں کو نہیں روک سکتی. آپ مسلم ہو، آپ نبی کے فالوور ہو، آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے. آپ تو ڈر جاتے ہو، ہائے ہائے کرنے لگتے ہو، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اب دیکھیے، یہ آپ نے سنا، یہ بھی آپ نے سنا کہ وہ بیمار پڑ گئی، کوڑا نہیں ڈالا. 2 دن گزر گیا، نہیں پڑا. تیسرے دن نبی خود اس کے یہاں پہنچ گئے، ہے نا؟ نبی خود پہنچ گئے. کیا بات ہے؟ تو نے اب کوڑا نہیں ڈالا مجھ پر، تو اپنا کام نہیں کر رہی ہے. اب دیکھیے، اگر نبی ڈانٹتے، اب یہاں جواب مل رہا ہے ہمیں. نبی اپنے کردار سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب کوئی دشمن اپنی دشمنی پر آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے. اگر نبی پلٹ کر کوڑا ڈالتے تو وہ اپنی ہوتی، اگر نبی اسے ڈانٹتے تو وہ اپنی ہوتی. نبی اگر اسے زور زبردستی سے اسے روکتے تو رکتی نہیں نا. لیکن یاد دیکھیے نبی کا ٹریٹمنٹ دیکھیے، اپنے دشمنوں کے ساتھ نبی نے ٹریٹمنٹ کیسا دیا. بیمار پڑ گئی، پہنچ گئے دیکھنے کے لیے. کہا کیا بات تھی؟ تو نے پورا نہیں ڈالا تو میں پریشان ہوا کہ کچھ بات ہے ضرور، تو بیمار ہے تو میں تجھے دیکھنے آ گیا. رزلٹ قدموں میں، رزلٹ قدموں میں. آپ کب کرو گے؟ یا تو مسلمان کہنا چھوڑ دو اپنے آپ کو، اور اگر یہ کہنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ کریکٹر تو مسلمانوں کا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ کیسے بابا فرید گنج شکر کے پاس ایک شخص آیا کینچی لے کر. بہت سے مرید آتے ہیں نا، اپنے پیر کو تحفے دیتے ہیں، سنت ہے نبی کی، محبت بڑھتی ہے تحفے دینے اور لینے سے. اور محبوب الہی نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی بھی مرید کو جب اپنے پیر سے ملے تو خالی ہاتھ نہیں ملنا چاہیے، تحفہ لے کے جانا چاہیے، کیونکہ نبی کی سنت ہے. نبی نے فرمایا تحفہ دینا اور لینے سے محبت بڑھتی ہے. آپ دیکھیے، یہ ہے فالوور. ہم فقط کہتے ہیں، ہماری آواز یہاں سے نکلتی ہے، یہاں سے نہیں. پرابلم یہاں ہے کہ موجودہ حالات اور مسلمان، اس کی پرابلم یہی ہے، صرف یہاں سے بول رہا ہے، یہاں سے نہیں. یہاں کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ساری آوازیں یہیں سے آ رہی ہیں، تو کینچی لے کے آ رہی. بابا فرید گنج شکر کے بعد بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں، بیٹے مجھے کینچی مت دو، کیونکہ میں کاٹنے والا نہیں ہوں، میں کاٹنے والا نہیں ہوں. اگر تم میری بارگاہ میں کچھ پیش ہی کرنا چاہتے ہو، سوئی اور تاگا لا کے دو، کیونکہ میں جوڑنے والا ہوں، میں جوڑنے والا ہوں، میں توڑتا نہیں، میں جوڑتا ہوں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف توڑنے کا کام کر رہے ہیں، اور ہر اختلاف کا کوئی راستہ نہیں بچا جو ہم نے اپنا لیا. سب تو ہمارے پاس موجود ہے، ساری گندگی. تو برادران ملت اسلام نے جواب ہمیں نبی نے اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے دیا. دیکھیے موجودہ حالات جو آپ کے سامنے ہیں، ابھی ڈیسیزن آیا ہے. بابری مسجد کا ایک بہت بڑا مسئلہ، ڈیسیزن آ گیا. الگ الگ گفتگو ہو رہی ہے. میں نے اس پر ایک ہی بات کہی، ایک دن پہلے کہی، میں مدینہ منورہ میں تھا، مجھے یہ پتہ لگا تو میں نے ایک ہی بات کہی، ڈیسیزن کل آنا ہے، وہ ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک فیصلہ ہم آج کر سکتے ہیں. وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے سامنے ہر شکل میں صلح حدیبیہ کو سامنے رکھنا ہے. ہمیں ہر شکل میں صلح حدیبیہ کو سامنے رکھنا ہے.
اب یہ آپ نے سن لیا لیکن آپ کو پتا نہیں صلح حدیبیہ ہے کیا، یہ جاننا ضروری ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے آپ جانیں، کیونکہ کوئی ایسی زندگی کی مشکل نہیں اور ہماری زندگی کا کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب ہمارے آقا نے ہمیں دیا تھا۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے، نعروں کی گونج میں سچائی کو چھپا دیا یا ہم نے اسے بتا دیا۔ آج سچائی بتانے میں انٹرسٹ ہمارا کم ہے، سچائی کو چھپانے میں انٹرسٹ زیادہ ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بات آ گئی ہے تو پہلے اس کو کہہ دوں گا، پھر صلح حدیبیہ، چھپانا اور بتانا، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ یہودی ایک قوم ہے، ایک مذہب ہے، اور اپنے آپ کو وہ بھی آسمانی کتاب والا کہتے ہیں، بے شک ہے، بے شک ہے، اور وہ جنتی تھے، صاحب ایمان تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے امتی جنتی تھے، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جہنمی ہو گئے؟ غور کرو، اور آسان سا جواب ملے گا۔ ہوا کیا؟ ان کے علماء نے کیا کیا؟ حق کو چھپانا شروع کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ حق کو چھپایا، سچ کو چھپایا، اور یہ سچ چھپانا، حق چھپانے کی عادت اتنی بری پڑی ان کو، اتنی بری پڑی کہ آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اور کہاں تک پہنچے؟ اپنی کتاب ہی کو بدل ڈالا، تحریف کر دیا۔ اور وہ حق کیا ہے، وہ سچ کیا ہے؟ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کے تعلق سے جو بات ان کی کتابوں میں موجود تھی اسے چھپا دیا، اور چھپانے کا ریزن کیا ہے؟ پیسہ اور پاور۔ کیا ہے ریزن؟ پیسہ اور پاور، اقتدار۔ بتا دیں گے تو ہمارا کیا رہے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں، چھپاتے گئے اور کہاں تک پہنچے؟ تحریف تک کر ڈالی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ خود جہنمی ہوئے اور پوری قوم کو جہنمی بنا دیا۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ذرا سا غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ عیسائی امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نبی جن پر کتاب آئی، صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، جنتی ہے، آخر کیا ہو گیا؟ پورے کے پورے وہاں بھی علماء نے یہی کیا، سچ چھپایا، حق چھپایا، اور اپنے نفس کے فریب میں ایسا مبتلا ہوئے، پیسہ اور پاور کا نشہ ایسا چڑھا کہ حق چھپانے کی ایسی بری عادت پڑی، کہاں تک پہنچے؟ اپنی کتاب ہی میں تحریف کا ڈالا، بائبل کو انجیل کو بدل ڈالا، نبی کو بیٹا بنا دیا، یہاں تک پہنچ گیا، حق چھپایا، رزلٹ خود بھی جہنمی ہوئے اور پوری قوم کو بنا ڈالا۔ آج ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہونا شروع ہو گیا، کچھ گروپ بندیاں نظر آ رہی ہے، کیا ہے؟ ورنہ اس کی ضرورت کا ہے؟ بھائی قرآن ہے، حدیث ہے، نبی ہے، اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ادارے ملت اسلامیہ، پھر اتنے گروپس کیوں؟ کہیں نہ کہیں سچ چھپانے کا کاریکرم چل رہا ہے، حق کو چھپانے کا کاریکرم چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ صرف پیسہ اور پاور۔ جھنڈا اونچا رہے ہمارا، شو روم ہمارا ہی سب سے بڑا، قیمت چاہے جو دینی پڑ جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب کوئی گمراہ ہوتا ہے، ایک فرد اگر ایک انسان گمراہ ہو تو اکیلا، لیکن جب کوئی ذمہ دار گمراہ ہوتا ہے، کوئی عالم کی شکل میں جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اکیلا نہیں جائے گا، جماعت بنا بنا کے جہنم میں جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا۔ اور جب وہ نبی کی سنتوں پر اور سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو بھی اکیلا جنت میں نہیں جائے گا،
جماعت بنا بنا کے وہ جنت میں جائے گا، گروہ کے گروہ اس کے ساتھ جنت۔ تو یہ حق پانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اثرات دیکھیے کہاں تک جاتے ہیں۔ تو حق بتانا ہوگا، سچ بتانا ہوگا، جو حق ہے وہی۔ اب صلح حدیبیہ کے آخر نبی کو ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کیا۔ وہ لوگوں نے جنہوں نے کہیں سے بھی انسان بھی نہیں سمجھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ بھی کہا گیا کہ صرف اس بنیاد پر کہ انسانیت سوز حرکتیں شروع ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیں ان سے بھائی میں تم جیسا بشر ہوں، یہ جو تکلیفیں تم مجھے دے رہے ہو میں بشر ہوں، ان تکلیفوں کا احساس مجھے بھی ہوگا، کہہ دے کم سے کم یہ انسانیت سوز حرکتیں تو نہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود آخرکار اللہ رب العزت نے حکم دے دیا۔ اللہ قادر مطلق ہے، قادران ملت اسلامیہ وہ سب کچھ بدل دیتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ایک نظام کے تحت کائنات کو چلائے، تو اس نے ایک نظام قائم کیا، اس نظام کا ایک پارٹ کہ نبی کو ہجرت کا حکم ہوا، لیکن دشمنیوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، مدینے میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا، اور پہلا ہی محاذ بدر آ گیا ہے نا۔ جب بدر آیا 313 کے سامنے ایک بڑی تعداد ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، وہاں اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے یہ بھی بتا رہا ہے، اور نظام کو قائم کرنے کی بات بھی کر رہا ہے۔ یہ کام وہ مکہ میں بھی کر سکتا ہے کہ نظام بھی قائم کرنا ہے اور اپنے اختیار کو بھی بتانا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ اس طرح سے کئی غزوات ہوئی۔ اس کے بعد پھر حدیبیہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جرانہ کی طرف سے، جب مکے سے میرا خیال ہے 55 کلومیٹر لگ بھگ ہوگا ایک مقام ہے حدیبیہ، تو اللہ کے رسول عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف آئے، تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے قیام کیا۔ جب ہاں اہل مکہ کو پتہ لگا کہ مدینے سے قافلہ آیا ہوا ہے جس میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، تو انہوں نے اختلاف کیا کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ میرا آقا ہر حال میں طاقتور ہے، وہ صاحب اختیار ہر حال میں ہے۔ میں بظاہر کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اللہ چاہتا ہے ایک نظام قائم کرنا، ایک نظام اس نے قائم کیا، تو بظاہر مکہ میں نمبرز کے اعتبار سے کم، بظاہر مدینہ میں نمبرز کے اعتبار سے کم، بظاہر بدر میں نمبرز کے اعتبار سے کم، بظاہر احد کے اندر نمبرز کے اعتبار سے کم، بظاہر نمبرز کے اعتبار سے خندق میں کم، اور اللہ رب العزت نے ہر جگہ فتح نصیب کیا۔ اب حدیبیہ پہنچے ہیں، بظاہر نمبر کے اعتبار سے تمام نمبر سے زیادہ نمبر سے مراد تعداد، آپ سمجھے، وہ تعداد احد میں نہیں، وہ تعداد بدر میں نہیں، وہ تعداد خندق میں نہیں، اس سے کہیں زیادہ تعداد حدیبیہ کے مقام پر ہے، نبی کے پاس زیادہ تعداد ہے۔ اتنی بڑی تعداد کہ جب اہل مکہ نے انہیں روکا تو طاقت سے جا سکتے ہیں، طاقت سے جا سکتے تھے، جنگ ضرور ہوتی، لیکن اتنے نمبرز ہیں، طاقت ہے کہ اندر مکہ شہر میں داخل ہوتے اور عمرہ کر لیتے، پر نبی نے نہیں کیا، صلح کر کے۔ اور صلح والوں کے سرزاز میں جب لکھی گئی تو اس میں لکھا گیا محمد رسول اللہ، تو سامنے والے اہل مکہ سے کیا جواب آتا ہے؟ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کیسی ہوگی؟ لکھیے محمد بن عبداللہ، کیونکہ ہم رسول مانتے ہی نہیں آپ، اس لیے ہمارے درمیان آپ نے جنگ ہے، اسے کاٹیے۔ مولا علی سے جب نبی نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی میں یہی ایک کام ہے جو علی نے نہیں کیا، نبی نے کہا اور علی نے نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک کام ہے جہاں علی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، ورنہ وہی علی ہیں،
انہیں بھی پتا ہے کہ یہ موت کا بستر ہے، ہنستے ہنستے لیٹ گئے، ایک لمحے کی دیری نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ علی ہاتھ جوڑ کر کھڑے، یا رسول اللہ یہ کیسے میں کر پاؤں گا، ممکن نہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ خود نبی کی زندگی کو پڑھ کر محدث کہلاتے ہیں، نبی کے دیے ہوئے قرآن کو سمجھ کر مفسر کہلاتے ہیں۔ جو نبی نے دیا ہے وہ حاصل کیا تو اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہیں، محدث کہہ رہے ہیں، مفسر کہہ رہے ہیں، مفکر کے لیے سارے گمان ہو گئے، پر جس سے ملا ہے اس کو ان پڑھ سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ آپ دیکھ لیے کیسا خفت ہے لوگوں کا، آپ سمجھے، امی سے مراد ان پڑھ لیتے ہیں، لیکن اہل عشق امی سے مراد لیتے ہیں، یعنی ہر چیز کی ابتدا نبی کے قدموں سے ہے، اور اب کے ہر فضل کی انتہا نبی کے قدم، اور ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس کی ابتدائی نبی کا قدم ہے، یہیں سے ہی سب کچھ ہمیں ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، اور ہر فضل کی انتہا نبی کی ذات۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ ایک ایسا مسئلہ آیا جو علی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو، نبی نے پرچہ لیا اور رسول اللہ کاٹ دیا۔ اب آپ دیکھیے، اگر نبی پڑھے لکھے نہیں تھے تو کاٹا کیسے؟ اگر نہیں ہے تو کاٹا کیسے؟ بھائی کہاں اتنا بڑا پرچہ ہے، اس میں شرائط لکھی ہوئی ہے، وہ کیا کرے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ذرا تعصب کی اینک اگر اتار دو گے تو دکھے گا، اور اگر تعصب کی اینک بڑھتی جائے، اس کے نمبرز بڑھتے رہتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہیں کتنا نمبر بڑھ جاتا ہے تعصب کا کہ اگر تیز روشنی ڈال دی جائے تو آنکھوں سے خون بہہ جاتا ہے پر دکھتا نہیں ہے، تو چشمے بغیر تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اگر روشنی ڈال دیا ہے نور تو نور کو برداشت نہیں کر پاتے، آنکھیں رونے لگتی ہیں خون کے آنسو، وہ شکایت کرتی ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، تعصب کی اینک کے پیچھے مجھے چھپا دیا، میں نور نہ دیکھ سکا۔ بہت سے لوگ گزر گئے ہیں جو تعصب کی اینک لگا کے نور نہ دیکھ، نہ نوری گھرانہ دیکھ سکے، نہ نور دیکھ سکے، اور یوں ہی چلے گئے دنیا، یوں ہی چلے گئے۔ تو ہے ہر دور میں ایسے لوگ، تو وہاں بھی ایسے ہی سامنے موجود ہے۔ نبی نے کہا مشن کیا ہے؟ بہت آپ کو دعویٰ ہے نا، بہت دعوے کرتے ہیں نا کود کود کے، مجھے جواب دو نبی کا مشن کیا ہے؟ نبی کا مشن کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر سب کو اکٹھا کرنا اور اپنی رسالت پر اکٹھا کرنا، منوانا۔ یہی تو کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ مشن ہے، ٹارگٹ ہے، وہی کاٹ دیا۔ آپ دیکھ لیجیے وہاں اڑے نہیں، ساتھ میں جو کمپینینز ہیں، صحابہ ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ پائے، اور بعض لوگ جو نہیں سمجھ سکے وہ پریشان ہو گئے کہ آخر ہمارے آقا کو ضرورت کیا ہے صلح کرنے کی؟ آج تو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں، پر نہیں۔ صلح میں ایک چیز اور بھی ہے، اگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ چلا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح ہو رہی ہے، اور نبی ہر چیز پر راضی ہے، صلح ہو گئی۔ اس کے رزلٹس دیکھیے، وہی اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، وہی اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، کیونکہ اسلام
دنیا میں پیس چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینی پڑے، میرے آقا نے دے دیا اور لیا پیس، امن۔ قیمت چاہے جو لے لو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس قیمت کے عوض میں پیس آتا ہے، امن آتا ہے، کام کرنے کا موقع بنتا ہے، تو ہمیں یہ قبول ہے۔ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہی ٹرننگ پوائنٹ بنا کہ وہی امن کا وہ دور۔ اب یہ دشمنوں کی دشمنی کا خطرہ ختم ہو گیا، جو آئے دن پریشان کرتے تھے، کب حملہ کر دیں، کب ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں، کہاں کس کو پریشان کرنے لگے، کس کو زد و کوب کرنے لگے، یہ ایک ٹینشن جب ہٹا تو کام کیا ہوا؟ مدینہ اور اس کے دور دور تک صحابہ نکل پڑے اور اسلام کی تبلیغ کر، پیسفل ٹائم آیا تو بڑھتے گئے، اتنے بڑھے کہ جہاں سے لوٹ کر گئے تھے پھر پلٹے۔ رزلٹ کی بات کر رہا ہوں، جا سکتے تھے اسی شہر میں، نہیں گئے، واپس چلے گئے، امن کو پسند کیا، شانتی کو پسند کیا، چلے گئے۔ پھر جب لوٹ کے آئے، دنیا کی تاریخ میں یہی ایک تاریخ ہے، کوئی نہیں دکھلا سکتا، حضرت آدم سے لے کر فتح مکہ تک، فتح مکہ سے لے کر یہاں تک، اور میں کہتا ہوں قیامت، میرا وجدان کہتا ہے کوئی یہ تاریخ دہرا نہیں سکتا جو میرے آقا نے تاریخ لکھی، جو آقا کے فالوورز نے تاریخ لکھ دی، کہ وہی شہر فتح ہو رہا ہے بنا وداؤٹ بلڈشیڈ، کوئی خون نہیں بہا، ایک بوند خون نہیں بہ رہا، اور پورا شہر مکہ فتح ہو گیا۔ جہاں سے ان شرائط کے ساتھ نبی واپس ہوئے کہ رسول اللہ ہٹا دو، جہاں سے نبی ان شرائط کے ساتھ واپس گئے کہ اگر ہمارے ہاں سے کوئی آپ کے گیا تو واپس کر دینا، واپس کیا گیا، اور جو واپس آئے انہیں زد و کوب کر کے شہید کیا گیا۔ دوست، ہمارے ایمان میں وہ جوش اور جذبہ نہیں، تڑپ اٹھے، اپنے بھائی کے لیے تڑپ اٹھے۔ اب تو سگا بھائی بیماری میں تڑپتا ہے تو دل میں درد نہیں اٹھتا۔ ارے وہ مسلمانوں کو وہ دور کہ کہیں کا بھی ہو، اگر کلمہ گو ہے تکلیف میں ہو تو تڑپ اٹھتے تھے، پر دوستو صبر کیا، اپنے عہد کو پورا کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا، یہ ہے مسلمان۔ امن کو لیے قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے مسلمان۔ سچویشن چاہے جیسی ہو، صبر سے کام لیتا ہے مسلمان۔ خون خرابے میں وشواس نہیں رکھتا مسلمان، ظلم سہ کر محبت کا پیغام دینے والا اگر کوئی دنیا میں ہے وہ ہے مسلمان۔ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو قربان کر کے دین کی محبت کی بات کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ یہ کربلا کی دھرتی سے نبی کے گھر والوں نے پیغام دیا کہ یہ ہوتا ہے مسلمان، اسی انداز کو اختیار کرو مسلمان بن جاؤ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، دیکھو نا، اللہ نے تمہارا ساتھ دیا، ایک الزام تمہارے اوپر تھا، پورے برسوں پرانی قوم جس کو پر الزام تھا کہ مسلمانوں نے مذہبی جگہوں کو توڑ کر اپنی مذہبی جگہ بنائی۔ آج ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت اس الزام سے آپ کو بری کر رہی ہے۔ کیا کہ نہیں کیا؟ کہ آپ کو بری کر دیا کہ مسلمان نے کسی کی مذہبی جگہ کو توڑ کر اپنی مذہبی جگہ نہیں بنائی، جبکہ یہ کہا جا رہا تھا مذہبی جگہ توڑ کر مذہبی جگہ بنائی۔ یہ ثابت ہو گیا۔ توڑنا، جب مسجد ٹوٹی تو ہند کی عدلیہ، سب سے بڑی عدلیہ نے، آپ نہیں بول پائے، پر یہاں کی سب سے بڑی عدلیہ نے کہا کہ وہ خلاف قانون تھا، کانسٹیٹیوشن کے خلاف، لا کے خلاف، جسٹس کے خلاف تھا، وہ غیر قانونی عمل تھا۔
جب مسجد توڑی گئی وہ غیر قانونی عمل تھا، اس غیر قانونی عمل پر کسی اور نے مہر نہیں لگائی، ہندوستان کی سب سے بڑی عدلیہ نے لگایا، اس پر بھی مہر لگ گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے توڑ کر نہیں بنایا، اس پر بھی مہر لگ گئی، اس پر بھی مہر لگ گئی، اور دوست اس پر بھی مہر لگ گئی کہ ہم کہہ سکتے ہم نے تو توڑ کر نہیں بنایا کوئی اپنی جگہ، ہم نے کسی کی مذہبی جگہ کو توڑ کر اپنی مذہبی جگہ نہیں بنائی، پر تم نے توڑ کر اپنی مذہبی جگہ بنانے کی بات ضرور کی ہے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، یہ عدلیہ نے مہر لگا کر ہمیں دے دیا، رہتی دنیا تک یہ تاریخ رہے گی۔ راز ملت اسلامیہ ہمارا کیا کام ہے؟ امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کی سیرت کو دیکھو، نبی کی سنتوں کو دیکھو، اس پر عمل کرتے ہوئے، نبی کے اختیار کو اختیار کرتے ہوئے موقع ملا ہے۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوئے تھے، جاؤ ان کے درمیان میں ان کی غلط فہمیاں نبی کے اخلاق کا استعمال کرتے ہوئے دور کر دو۔ جو افواہوں سے تم سے دور ہو گئے تھے، نبی کے اخلاق کا سہارا لیتے ہوئے ان کو اپنے قریب کر لو، انہیں اپنے قریب کر لو۔ اسی انداز کو جب میرے غریب نواز نے اختیار کیا تو 90 لاکھ قریب کر لیا۔ جب اسی انداز کو اس مخدوم نے، جس کے غلامی کا پھٹا میری گردن میں ہے، جس کا میں غلام ہوں، جس کے در کا کتا ہوں، جب اسی انداز کو اس نے اختیار کر لیا تو 20 لاکھ کو اپنے قریب کر لیا، 20 لاکھ کو دعوت دیا اور قریب کر لیا۔ ایک ہی نشست میں، ایک ہی دن میں 1.25 لاکھ کو اکٹھا کر دیا تھا، ایک ہی دن۔ آپ کہتے ہو کہ آپ بندوں کے چاہنے والے ہو، کہو مت، چاہے کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی۔ کون ہے جو تم سے سند مانگے گا کہ تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہ لے، یہ ضروری ہے، بولو مت۔ یہ جو کہتے ہیں نا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مخدوم پاک کا دامن نہیں چھوڑیں، ٹھیک ہے بھائی، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے بھائی، کس سے کہہ رہے ہو؟ میں نے تم کو کہا ہے چھوڑنے کے لیے، تو کائے کو کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہاں میں آپ سے ضرور پوچھ سکتا ہوں، جب میرے سامنے لوگ نعرے لگاتے تو پوچھتا ہوں پکڑے بھی ہو؟ پہلے پکڑو پھر چھوڑنے کی بات کرنا، چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ میری سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے پکڑا ہی نہیں، اگر پکڑا ہے تو آپ میں بے نمازی کیوں پائی جاتی ہے؟ اگر پکڑا ہے تو بے روزگار کیوں پائے جا رہے ہیں؟ اگر پکڑا ہے تو پشتوان کیوں پائے جا رہے ہیں؟ اگر پکڑا ہے تو ناانصافی کرنے والے کیوں پائے جا رہے ہیں؟ اگر پکڑا ہے تو نفرت کرنے والے کیوں پائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ تو محبت والے، اور ان کی محبت کا تو انداز یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ان کے گلی میں جانور آ گیا، میرا مخدوم، جو منصب کے اعتبار سے گروہ ولایت میں کوئی منصب بچے نہیں جس پر رب نے اسے فائز نہ کیا۔ نقبہ گروہ ہے، نقبہ میں وہ، نجبہ میں وہ، آگے بڑھتے بڑھتے مخدوم وہ، پھر آگے بڑھے امامین میں وہ، پھر آگے بڑھے غوثیت کے منصب پر وہ، اور پھر اور آگے بڑھے تو محبوبیت کے منصب پر، اور اس کے آگے کوئی منصب ہی نہیں، اس کے آگے کوئی منصب ہی نہیں۔ کون بتا پائے گا اللہ کے محبوب کے بارے میں؟ ارے وہ تو رب اور بندے کے درمیان کی بات ہے بھائی، تو کوئی پیمانہ لے کے نہیں جان سکتا یہ محبوب کتنا محبوب ہے۔ اب یہ اتنا اتنا والے تو یہ جانتے ہی نہیں کہ محبوب ہوتا کون ہے، تو میں تو ان سے مخاطب ہوں، یہ جانتے ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ وہ جس منصب پر ہو، وہ جس کا علم کا یہ عالم کہ جس ملک میں گیا اور وہاں کے لوگوں نے وہاں سوال کیا اپنی زبان میں، انہی کی زبان میں کتاب لکھ کر دے دیا، انہی کی زبان میں جواب لکھ کے دے دیا، جس کے علم کا عالم ہو۔ آج تو 2 کتابیں لکھ کے زمین پر پیر نہیں لگتے لوگ، میں تو یہ ہوں، ارے بابا میں تو یہ ہوں، کیا ہے 2 کتاب لکھی ہے انہوں نے
اب یہ تو حق مل ہی گیا ان کو سب کچھ کہنے کا، وہ ساری ڈگریاں اب انہیں کے پاس آ جائیں۔ ایک عالم یہ ہے کہ جس ملک میں جا رہے ہیں انہیں کی زبان میں لکھ رہے ہیں، اور جب مکتوب پاک کے سامنے یہ ذکر آ جاتا ان کی سلطنت کا روک دیتے کہ جس چیز کو میں نے چھوڑ دیا اس کے ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ اور چھوڑ دیا تو ذکر بھی پسند نہیں تو واپس لینے کی تو بات ہی چھوڑ، یعنی کوئی کسک ہونا کہ کاش پھر مل جائے، جوش میں آگے چھوڑ دیا تھا، آدم یہ کسی کو سننا پسند نہیں کر تو چھوڑ دیا۔ وہ مخدوم اس کی گلی میں کتا واز فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، سارے مفتیان اکرام، علماء، مریدین، خلفاء ایک سے ایک منصب پر فائز سامنے بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی، ایک کتا گزرا، ہم لوگ وقت ہو گیا بس آخری بات سن لیا ہے، بنا لیے نہیں جائے تو کتا پہنچے، تقریر روک دی، دامن میں کھانا لیا، پیچھے کتے نے کھانا دیکھا، رک گیا، آرام سے کھایا، دامن میں اپنے کھانا کھلا رہا۔ اب کچھ لوگ پھسا رہے ہیں، اتنے بڑے ولی کتے کو کھانا کھلا رہے، اتنے بڑے عالم کتے کو کھانا کھلا رہے، تو اپنا کھانا کھلا رہے، کھانا کھلا لیا، کتے نے منہ ہٹا لیا، دامن پکڑے ہوئے آئے، مسکرا رہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ حضرت کتا، ہاں میں بھی جانتا ہوں، میں جی سر میں بھی جانتا ہوں، کتا پوری ذات اس کی نجس نہیں ہے، اس کے منہ سے جو نکلتا ہے لاروا، جو کیا بولیں گے اس کو، لوا، وہ نقصان دہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک کیٹانو پایا جاتا ہے جس کو ریبیز کہتے ہیں، اگر وہ آپ کے جسم میں چلا جائے تو بیماری پیدا کر دے گی جس کا نام ریبیز ہے، یعنی آدمی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگے گا، الجھن کرنے لگے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا گیا کہ گھروں کے اندر اگر آپ رکھیں گے، اس کا ہر وقت اس کی عادت ہے منہ کھول کے ہوا لیتا ہے تو لار بہتی ہے، لار اگر کوئی بچہ کھیل رہا ہے آپ کا یا کوئی بھی چیزیں گری کھا لیا تو ایک خطرہ ہے۔ تو اب جب کھایا تو اس کی لار ضرور گری ہے، دامن ہو گیا ناپاک، تو فرمایا میں بھی جانتا ہوں جی سے کھایا ہے اس نے، یہ بھی سچ ہے، ابھی جاؤں گا دھل لوں گا۔ جب کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، دھل لیتے، تو میرے دامن ناپاک ہوا ہے، دھل لوں گا، پاک ہو جائے گا۔ اگر میرا عشق ناپاک تو کیا کروں، یہ دامن ہے ناپاک ہوا ہے، دھل لوں گا، پاک ہو جاؤں گا۔ عشق ناپاک ہو گیا تو کیا کروں گا، کیوں؟ کیونکہ میں نے اسی رنگ اسی حیت کا کتا اپنے پیر کی گلی میں دیکھا، اپنے پیر کی گلی میں دیکھا۔ تو دوستو جو اہل محبت ہیں، جو پیس کو پسند کرتے ہیں، جو محبت کو پسند کرتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں، سوچئے اس کی گلی کا کتا نہیں، کتے جیسے کے لیے بھی طلب کرتے ہیں، اور اس کتے جیسے کو دیکھ کر بھی پیر یاد آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی گلیاں یاد آتی ہیں، اس کی خانقاہ ہے۔ اب تو پیر آ کے گھر میں بیٹھ کے کانوں میں بیٹھ کے سمجھاتا ہے، تقریروں میں علماء سمجھاتے ہیں، پر آپ کی کیا بھائی امتی ہے، واہ واہ واہ، کیسے امتی ہیں، واہ 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 واہ، ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، بالکل بائی پاس سرجری ہوئی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر سے ادھر سے۔ اور دوست یہ انداز تو جانور کا ہے، وہ بھی سنتا ہے پر سمجھتا نہیں۔ آپ تو نہیں ہو، آپ تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، آپ مومن ہو، کلمہ گو ہو، اور مومن کے سننے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، آواز یہاں سے آتی ہے اور یہاں بھی جاتی ہے، دل کے کان سے سنتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، حالات حاضرہ کو صلح حدیبیہ کو سامنے رکھ کر دیکھو، حالات حاضرہ کو صلح حدیبیہ کو سامنے رکھ کر دیکھو اور کام شروع کر دو، رونا مت رو، عملی طور پر فیلڈ میں اتر آؤ، جو بدگمان ہوئے ہیں انہیں واپس لے آؤ،
جو سچ ہے سچ کو دوسروں تک پہنچاؤ، حق کو چھپاؤ نہیں، نہ چھپانے دینے کی کسی کو اجازت ہو۔ حق بولو، حق دیکھو، حق چلو۔ کہنے کو بہت کچھ اور باقی، پھر کبھی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وقت کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اے مالک و مولا کریم کار سازا بندہ نوازا ہے پروردگار، اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت فعل مالک و مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما، تازگی اور پختگی عطا فرما، خوشحالی اور خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ہر طرح کے عظیم السماوی تمام طرح کی آفت و بلیات صحرا سے جادو ٹونوں سے مولا نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم ان کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، صحت اور زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بچیوں کو قسمت کا بلند فرما، زمانے کی بد نظر سے انہیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرما، زندگی کے میدان میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انہیں ہر طرح کی عظیم السماوی تمام طرح کی آفتوں بلیات صحرا سے جادو ٹونوں سے مولا نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما، ان کے کاروبار کو منافع بخش فرما، نقصانات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے تو رحم فرما۔ یا اللہ دارالعلوم محبوب اولیاء کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی جس طرح سے بھی اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں مولا تو ان کی اس دینی خدمت کو قبولیت عطا فرما، اور دونوں جہانوں میں اس کا انہیں بہتر صلہ عطا فرما، ان کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان میں جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کے قلب کو پاکی عطا فرما، اور ہمارے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ جئیں۔ یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ آئے۔ یا اللہ تو ہم پر فضل فرما، کرم فرما۔ علماء اہل سنت کہ مولا ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کی معاشی تنگی کو دور فرما، اور ان کے علم دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور ان کی دینی خدمات کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مشائخ کی عمر کو درازی عطا فرما، اور ان کے سائے کو ہمارے سر پر قائم و دائم فرما، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا اللہ، یا فرد یا احد، یا وتر یا وارث، یا دائم، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے